السلام علیکم ویورز، آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ میرا نام مہوش ہے، عمر 25 سال ہے، شادی لاہور میں ہوئی اور اب ایک بیٹی بھی ہے۔ تعلیم میری انٹر ہے، نرسنگ اور مریضوں کو دیکھ بھال کرنے کا تجربہ ہے۔ شادی سے پہلے میں ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی اور وہیں پر میں نے بہت سے ڈاکٹرز اور نرسوں کو میل ملاپ کرتے دیکھا۔ میرے بھی دل میں ارمان جاگتے، لیکن کبھی ایسا نہ کر سکی کیونکہ ڈر لگتا تھا۔ شادی کے 2 سال تک تو میں گھر میں رہی، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ میرے شوہر بھی اوٹی ٹیکنیشین ہیں اور انہوں نے اچھے مستقبل کے لیے باہر اپلائی کیا ہوا تھا، تو اس لیے وہ باہر چلے گئے۔ میں نے 1-2 بار سمجھایا بھی، لیکن انہوں نے کہا 2 سال کا ویزا پورا کر کے آ جاؤں گا، تو میں نے بھی مان لیا۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو سب سے پہلے بوقت آپ کے پاس پہنچ جایا کرے۔ شوہر کے جانے کے بعد میں گھر کے کام کر کے اکثر فارغ رہتی یا پھر موبائل میں لگی رہتی۔ 1-2 محلے کی عورتوں کے ساتھ میری دعا سلام ہوئی تو کبھی وہ یہاں آتی تو کبھی میں چلی جاتی۔ گھر میں افراد زیادہ تھے نہیں، میری 2 نندیں تھیں، ایک کی عمر 16 اور دوسری کی 22۔ دونوں صبح پڑھنے چلی جاتی تو کبھی گھر میں رہتی۔ میری چھوٹی نند کے ساتھ میری بنتی زیادہ اور اکثر وہی سنبھالتی۔ ایک دن ویسے ہی موبائل استعمال کرتے ہوئے میں نے مزیدار اور رومانٹک ویڈیو دیکھنا شروع کر دی کیونکہ مجھے بہت دنوں سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ٹائم بعد میں نے اخبار میں ایڈ دیکھا، ہوم نرسنگ، جو مریضوں کے گھر میں دیکھ بھال کرنے کا کام تھا۔ میں نے سوچا یہ کر کے دیکھ لوں۔ میں نے اپلائی کیا کام اور شوہر کو بھی اطلاع دی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کر لو۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایک مریض کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کام ملا تو میں نے ہاں کر دی اور وہاں جا کر وزٹ کیا۔ ساس نے اجازت دے دی تھی۔ میں شادی کے بعد پہلی بار کسی جاب کے لیے نکلی تھی۔ مریضہ ایک بزرگ خاتون تھی جو زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ امریکہ سے پاکستان آئی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے پاس ایک ماہ کے لیے۔ مجھے صبح 11 سے شام 6 بجے تک کے 20,000 ملے، جو کہ کسی بھی ہسپتال میں 8 گھنٹے کام کر کے 12 یا 15 ملتے۔ میرے لیے یہ جاب بہت بہتر تھی۔ میں روز جاتی اور شام کو کبھی 6 تو کبھی 4 بجے واپس آ جاتی۔ مجھے سیلری ایڈوانس مل چکی تھی اور میں بہت خوش تھی کہ کچھ ٹائم گزر جاتا۔ بزرگ خاتون کی خدمت گزاری کے بعد گھر آ کر ساس کی بھی خدمت گزاری کرتی اور سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ قریب 15 دن بعد مجھے پھر سے شوہر کی یاد بہت آنے لگی۔ میں نے فون پر آنے کا پوچھا، لیکن وہی جواب کہ 2 سال پورے ہونے دیں۔ ایک دن جب میں صبح 11 بجے پہنچی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ چوکیدار نے کہا آپ انتظار کر کے بزرگ اور گھر والے 1 بجے تک آ جائیں گے۔ میں انتظار کے لیے گھر کے صحن میں موجود صوفہ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں بزرگ خاتون کے چھوٹے والے بیٹے آ گئے، شاید کسی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ سب کل رات کو گئے تھے، ممکن ہے کہ ابھی آتے ہوں گے، کچھ ٹائم میں آپ کو اندر جا کر بیٹھ جائیں، باہر تو گرمی ہے۔ وہ چلا گیا اور میں اٹھ کر اندر بزرگ خاتون کے کمرے میں چلی گئی، اے سی آن کیا اور آرام سے موبائل فون میں لگ رہی۔ پہلے تو شوہر سے بات کرنا چاہی پر وہ آف تھا۔ خاتون کے یہ بیٹے پہلے بھی 1-2 بار میرے سامنے آ چکے تھے، لیکن آج پہلی بار ہوئی تھی۔ میں موبائل میں لگی ہوئی تھی، اتنے میں وہ لڑکا آ گیا جس کی عمر تقریباً 26 کی ہوگی اور مجھے کہا کہ آپ کال کر کے آ جاتی، تو میں نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ لو میرا نمبر،
باقی تو کوئی فون اٹھائے گا نہیں، مجھ سے پوچھ لیا کرو جو بھی مسئلہ ہو۔ میں نے بھی نمبر لے لیا۔ بزرگ آ گئی اور میں ان کے کام وغیرہ کے لیے چلی گئی۔ کچھ دن کام روٹین کا رہا، روز جاتی واپس آ جاتی، لیکن 23ویں دن پھر سے وہی ہوا۔ میں پہنچی تو کوئی بھی نہیں تھا۔ چوکیدار نے کہا بی بی آپ اندر روم میں بیٹھ جائیں۔ میں انتظار میں تھی، اتنے میں وہ لڑکا پھر آ گیا اور مجھ پر ہنسنے لگا کہ مجھ سے پوچھ ہی لیا کریں تو اچھا تھا۔ میں نے بات ٹال دی ہنسی میں، تو انہوں نے کہا مجھے اپنا نمبر دے، میں بتا دیا کروں گا آپ کو۔ میں نے ان کے نمبر پر میسج کیا تو تھوڑی ٹائم بعد انہوں نے مجھے واٹس ایپ پر اوکے کا میسج کر دیا۔ وہ چلے گئے۔ میں انتظار میں تھی۔ قریب 1 ہو چکا تھا۔ چوکیدار نے آ کر کہا کہ وہ لیٹ ہو جائیں گے، قریباً 3 تک آپ انتظار کریں۔ کچھ ٹائم بعد ایک ملازم مجھے جوس کا گلاس اور کھانے کو کچھ دے گیا جو روٹین میں چلتا تھا۔ میں موبائل میں مصروف تھی کہ اتنے میں اس لڑکے نے، جس کا نام ساحل تھا، مجھے میسج کیا اور کہا کہ آپ انتظار کریں، وہ آتے ہوں گے۔ میں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے موبائل میں مصروف تھی کہ پھر اس کا قریباً 100 سے زیادہ میری تصویریں مجھے سینڈ کی، جنہیں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ میں جب سے یہاں آئی ہوں وہ اسی دن کی سب۔ میں نے ان سے پوچھا یہ سب کون سی، تو انہوں نے کہا کہ خود سمجھ جائیں، تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑے ہی ٹائم بعد اس نے ایک رومانٹک ویڈیو سینڈ کی۔ میں اب بھی رپلائی نہیں کیا، لیکن اس کے بعد اس نے میری کچھ اور تصویریں سینڈ کی، تو میں نے پھر سے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ ساحل کی سینڈ کردہ ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ ساحل مجھے روز میسج کرنے لگا تھا اور مجھے مزیدار رومانٹک ویڈیوز سینڈ کرتا تھا۔ میں نے شوہر سے بات کی کہ وہ آ جائیں۔ میں اپنے شوہر سے غداری نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بہت زیادہ مجبور تھی۔ 24ویں دن ساحل نے مجھے میسج کال کی، آج گھر میں کوئی نہیں ہے، شام تک ہی واپس آئیں گے، اور اگر تم چاہو تو میں بچے راستے تمہیں پک کر سکتا ہوں۔ میں کشمکش میں مبتلا تھی اور بزرگ خاتون کے گھر پہنچ گئی، لیکن وہاں سچ مچ کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی، لیکن چوکیدار نے آ کر کہا وہ شام تک واپس آئیں گے، آپ چاہو تو جا سکتی ہیں۔ ساحل نے مجھ سے میسج کال پر کہا۔ میں بھی یہ موقع بار بار بزرگ خاتون کے گھر سے نکلی ہی تھی کہ ساحل نے مجھے فون کال کی، تو وہ بہت خوش تھا۔ جب میں صاف ہو کر ٹائم دیکھا تو 2 بج چکے تھے۔ مجھ سے کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا، اور پھر ہمارے درمیان کچھ ایسا ہوا کہ جس کا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ساحل سگریٹ پیتے ہوئے موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے پوچھا تو کہا کہ ہماری ویڈیو ہے یار، اور کچھ نہیں۔ تب میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میری جو حالت تھی میں بتا نہیں سکتی۔ میں بہت پریشان تھی، کچھ کھا پی نہیں جا رہا تھا۔ 3 بجے ساحل کا کوئی دوست آ گیا جس کی عمر تقریباً 40 کے قریب ہو گئی۔ یار پیٹ وہ چیز ہے جس کے لیے تم 20,000 لیے تھے۔ یہ فلرٹی ساحل کے دوست کا تھا جو سال میرے ساتھ رہتا تھا، اور پھر وہی کچھ اس کے دوست نے بھی کیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ میری ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے۔ شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، گھر والوں نے چھوڑ دیا، خاوند نے بھی چھوڑ دیا۔ امید کرتی ہوں میری یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے بعد جب اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تو اس کے پاس کچھ نہیں رہا، اور وہ کرائے کے گھروں میں رہنے لگی اور وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان بری روشوں میں ڈال لیتے ہیں تو ہمارا انجام یہی ہوتا ہے۔ سو ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور اپنی لائف کو ایسا بنائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ کو میری ویڈیوز کو کہیں ڈھونڈنا نہ پڑے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر ہی آ جائے۔ اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔